تک کا زور لگایا محمد بن عبد الوہاب کو بدنام کرنے کے لیے. یہ بھی بریلویت کے ساتھ شریک تھے اور یہ بریلوی اور دیوبندی دونوں ایک ساتھ مل کر کے اس تحریک کے خلاف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر باقاعدہ انہوں نے ایک محاذ قائم کیا ہوا ہے اور کیا ہوا تھا، پہلے بھی تھا اور آج تک یہ قائم ہیں. اور باقاعدہ الشہاب الثاقب محمد حسین صاحب کی لکھی گئی، جس میں محمد بن عبد الوہاب کو فاسق و فاجر اور بلید اور احمق اور جاہل تک کہا گیا، اور آج تک وہ کتاب دیوبند سے چھپ رہی ہے. چنانچہ یہ بھی دیکھیں کہ لکھتے ہیں خلیل احمد سہارنپوری، اور یہ علماء دیوبند، یہ مفسر قرآن دیوبند کا لکھتا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا جامع تعارف یہ ہے کہ وہ اپنے انتہا پسند نظریات کے ساتھ کسی دوسرے کو مسلمان نہ جان کر مسلمانوں کے جان و مال کو لینا حلال سمجھتے تھے. استغفر اللہ. گویا اور ظاہر ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے جان و مال کو اور ان کی عزت و آبرو کو حلال سمجھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے کہا تھا کہ خانہ کعبہ تیری عزت اور تیری توقیر اور تیرا احترام اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ایک مومن کی عزت و آبرو کے مقابلے میں ایک مومن کی عزت و آبرو تیرے تقدس اور تیری توقیر سے افضل اور اعلیٰ ہے میرے نزدیک. یہ اللہ کے رسول سے کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی عزت اور توقیر ہوتی ہے اور مسلمان کی آبرو بہرحال آبرو ہوتی ہے، اس کو حلال سمجھنا یہ بہرحال کفر ہے. چنانچہ یہ دیوبند کے علماء لکھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب جو تھا وہ جان و مال کو حلال سمجھتے تھے. وہابی فرقے کے لوگ مسلمانوں کو بے عزت اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے. استغفر اللہ. یہ ہیں امت کے تقدیر کے فیصلے کرنے والے علماء. اور ہمارے ہندوستان کے اندر مبلغ توحید و سنت میاں یہ منہ اور مسور کی دال، اگر تم اپنے ان طریقے دعوت پر اور اپنے اس مسلک دیوبندیت پر اتنا ہی ناز کرتے ہو تو ذرا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال اپنے تم علماء دیوبند میں پیش کر دو. ان کی جوتیوں کے ذروں کے برابر بھی تمہارا کوئی مولوی نہیں پہنچ سکتا ہے. تم نے آج ہندوستان میں کیا کیا؟ تم نے ہندوستان میں کیا خدمات انجام دیں اور فخر کرتے ہو کہ ہم نے ہندوستان اور پاکستان کے اندر خدمات انجام دی ہیں. تم نے مسلمانوں کے سروں کو جھکایا ہے. تم مسلمانوں کے سامنے کچھ بیان دیتے ہو اور اپنی کتابوں میں کچھ باتیں لکھتے ہو. تمہاری کتابیں تضاد سے بھری پڑی ہیں. کبھی تم یہ علم غیب کے مسئلے کو شرک ثابت کرتے ہو اور کبھی اسی علم غیب کو تم اپنے مولویوں کے لیے اور اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ پیروں اور سجادہ نشینوں کے لیے حلوے اور ماڈھے سمجھ کے ہضم کرتے ہو. کبھی تم بریلویوں کے اوپر وہی اعمال، ان کے اعمال کے اوپر تم انہیں کفر اور شرک کے فتوے دیتے ہو، اور کبھی وہی اعمال اور وہی عقیدے تم اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کے بارے میں رکھتے ہو تو اپنے آپ کو سب سے بڑا موحد سمجھتے ہو. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جو خدمات ہیں دنیا ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ آج مملکت سعودی عربیہ کے اندر الحمدللہ توحید و سنت کا نظام قائم ہے، توحید و سنت کا غلغلہ ہے، اور یہاں کے علماء اور یہاں کے مشائخ بحمد اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی مسئلہ کتاب و سنت سے ہٹ کر کے نہیں دیتے ہیں. اور بدنام یہ کیا جاتا ہے ہمارے یہاں سے جو حاجی آتے ہیں وہ بھی تو مقلد حنبلی فقہ کے ماننے والے ہیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں، ہندوستان کے مسندوں پہ بیٹھ کر کے تمہیں آواز لگانا بہت آتا ہے. میں تمہیں بتاؤں، تمہیں کیا معلوم کہ یہاں کے علماء اور مشائخ کس کی روشنی میں فتوے دیتے ہیں. یہاں کے علماء مشائخ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کی روشنی میں فتوے بیان کرتے ہیں. علامہ ابن باز حفظہ اللہ، علامہ محمد بن صالح العثیمین حفظہ اللہ اس کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں اور موجود ہیں مملکت کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے. تم جیسے لوگ لکیر کے فقیر جو ہے تمہیں صرف اپنے انہی بزرگوں کی گند لکھی ہوئی باتوں کے سوا اور تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ تم محمد بن عبد الوہاب کو کہتے ہو کہ وہ مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتے تھے. ہرگز نہیں. یہ سراسر یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے دشمنوں اور ان کی تحریک اور ان کی دعوت توحید کے دشمنوں کا یہ شوشہ ہے جو اس کو علماء دیوبند لے کر کے چل رہے ہیں. چنانچہ یہ لکھتے ہیں کہ وہابی نجدی لوگ اپنی جماعت کے سوا دوسرے مسلمانوں کو مشرک اور کافر قرار دیتے ہیں. میں کہتا ہوں تم کفر کے کام کرو، تم شرکیہ اعمال کرو، تم قبروں پہ مراقبے کرو، تم بزرگوں سے مرے ہوئے لوگوں سے استمداد طلب کرو، مدد طلب کرو، تم ان کو اپنے مصیبتوں کے وقت پکارو، اور تم اللہ وحدہ لا شریک کو زانی کہو اپنی کتابوں کے اندر. استغفر اللہ. تو تم سب سے بڑے موحد
اور تم سب سے بڑے متبع سنت کہلاؤ. آؤ میں تمہیں بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. یہ کتاب تمہارے گھر کی لکھی ہوئی اور میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آ رہا ہوں، لیکن پہلے میں اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں. میں بتاؤں گا اس کے اندر یہ تذکرۃ الرشید کتاب کہ اس کے اندر یہود و نصارہ نے بھی اب اللہ وحدہ لا شریک کو زانی نہیں کہا، لیکن اس کتاب کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر بھی تہمت زنا لگائی گئی. کسی بھی دیوبندی سے پوچھو کہے گا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم کہاں اللہ وحدہ لا شریک کو زانی قرار دیتے ہیں؟ لیکن آؤ یہ تمہارے بزرگوں نے اس کے اندر کیا گھوٹالے کیے ہیں میں تمہیں بتاؤں. تمہیں اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے، تمہیں اپنے نیچے پڑے ہوئے ٹاٹ کا علم نہیں ہے، تو تم کیا گفتگو کرو گے؟ لکھتے ہیں کہ وہاں پہ کافر قرار، مشرک اور کافر قرار دیتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قبروں کے اوپر مراقبے کرنا یہ کہاں کی توحید ہے؟ قبروں کے اوپر مراقبے کرنا کہاں کی توحید ہے؟ اللہ کے سوا غیروں کو عالم الغیب ماننا اور زبان سے کہنا الگ ہے. تم زبان سے کہتے رہو کہ ہم اللہ کو عالم الغیب مانتے ہیں، لیکن عمل تمہارا کیا ہے؟ عملی طور پر تو تم اپنے بزرگوں کو عالم الغیب تصور کرتے ہو. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دلیلیں میں آپ کے سامنے انہی کی کتابوں سے انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرنے کی کوشش کروں. تو بریلوی وہی کام کرے تو وہ تو کافر کہلائے، وہ تو مشرک کہلائے، اور تم اگر وہی کام کرو اور وہی اعمال کرو تو تم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں میرے بھائی کہ تمہیں ہم اپنے سروں کے اوپر بٹھا کر کے کہیں یہ ہمارے موحد دوست ہیں؟ تم سے توحید و سنت کا کیا رشتہ؟ اور سنیں لکھتے ہیں کہ اور اس کے ساتھ ساتھ وہابیوں کی انتہا پسندی اور ان کا غیر شرعی فعل یہ بھی تھا کہ وہ سلف صالحین اور گزشتہ بزرگوں کو برا کہتے تھے. استغفر اللہ. کب کس سلف صالحین؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے برا کہا، امام احمد بن حنبل کو میں نے برا کہا، امام شافعی کو ہم نے دجال قرار دیا کہ تم نے کہا. امام شافعی کو دجال کس نے بنایا؟ تم حنفیوں نے بنایا. تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی توہین تم نے کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گستاخیاں تم نے کی، اور اس کے شواہد تمہاری کتابوں میں موجود ہے. سب پرے چشم کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم بے خیالی میں مجذوبیت کے عالم میں متنی کیا کیا لکھتے اور پاگل پنی کے عالم میں کیا کیا لکھتے اور کہتے چلے جاتے ہو، اور اول فول مغلظات بکتے ہو، اور جب اس پہ گرفت ہوتی ہے تو کہتے ہو کہ جناب علی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، اس کی بھی کوئی تعویل ہوگی، اس کی بھی کوئی توجیہ ہوگی. ایک مولوی مجھے مدینے میں ملا، طاہر، ایک تو پاکستان میں نا طاہر القادری. ایسے نجس لوگ اپنا نام بڑا جانچ پڑتال کے رکھتے ہیں. نجس اور ناپاک لوگ جو ہے نا اپنا نام بڑا جانچ پڑتال کے رکھتے ہیں تاکہ طاہر القادری، ماشاءاللہ کتنا پیارا نام لگ رہا ہے نا، لیکن جتنا پلید اور نجس ہے وہ اس کا دل اور اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ دنیا اس سے واقف ہے. اور ہمارے یہاں بھی ایک دھیڑ عمر کا ہے مولوی، پیدا ہوا بہار کا، گیا ضلع کا ہے، اس سے میری ملاقات مدینے میں ہوئی تھی. اور بہرحال کچھ اس میں ایسے بھی اخوان تھے اللہ جو جذبات میں تھے، لیکن میں تو اس کو لپیٹ رہا تھا بڑے شائستگی کے ساتھ اور وہی انداز میں. میں نے اس کو المحند علی المفند، اور میں نے بتلایا ہے آپ کو شاید، اس کی ایک عبارت شروع کی، عبارت خلیل احمد سہارنپوری کی میں نے پیش کی، اور وہ مناظر دیوبند کے نام سے مشہور ہے. مناظر دیوبند، اکلوتا مناظر ہے وہ دیوبند کا، اور ادھر ادھر اس کا نام ہے طاہر گیاوی. اب نجس اور پلید آدمی اپنا نام طاہر گیاوی رہ کر کے پھر رہا. تو ایک طاہر تو وہاں نجس کر رہا ہے، کہاں؟ پاکستان کے اندر جو بریلوی فرقے کا ہے، اور ایک طاہر گیاوی ہمارے ہندوستان کے اندر نجس اور نجاست پھیلا رہا ہے جس کو طاہر گیاوی کہتے ہیں. یقیناً اس قدر گالیاں وہ دیتا ہے، اللہ کی پناہ. ہمارے جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے ایک دوست طالب علم تھے بیچارے، وہ بڑے غصے میں بیٹھے ہوئے تھے. بہرحال ہمارے دوست کے گھر میں وہ مہمان کی حیثیت سے آیا تھا، میں بھی موجود تھا، اور وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ بس اس کو یہیں دبوچیں، لیکن میں نے ان کو بہت کنٹرول کیا ہوا تھا. ہمارے ساتھ شیخ حافظ محمد فاروق صاحب بھی تھے، لوگ جمع ہو گئے تھے، تو لیکن میں نے ان کو کنٹرول کیا ہوا تھا کہ بھائی میرے وہ مہمان ہے ہمارے دوست کا، اس لیے اس سے زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں. بولے نہیں، اس نے ہمارے بھائی کو ہمارے گاؤں میں کمرے میں بند کروا کر کے اور جو ہے زبردستی اس نے گاؤں والوں کو کہا کہ یہ اہل حدیث ہے، اس کو قتل کرو، میں حکم دیتا ہوں. یہ اہل حدیث ہے، اس کو قتل کرو. یہ علماء دیوبند کا کردار ہے. یہ کس کا کردار ہے؟ علماء دیوبند. اس کو قتل کرو، میں حکم دیتا ہوں. آج یہ مدینے میں ملا ہے، میں آج اس سے نپٹوں گا. میں نے کہا بھائی صبر کرو، یہ مہمان کی حیثیت سے یہاں آیا ہے، یہاں پھڈا نہیں کرنا ہے. بہرحال میں اس کو جو وہ مناظر دیوبند کے نام سے مشہور تھا بھائی،
تو بہرحال اس سے گفتگو کا آغاز ہوا. میں نے کہا حضرت اصل میں کچھ آج جو آپ ہم سے یہاں ملے ہیں مدینۃ الرسول ہے, یہاں پہ تو الحمدللہ بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے, لیکن ہندوستان میں تو ہم اور آپ کبھی خوابوں میں بھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں جو آپ لوگ جوتیوں میں دال بٹواتے ہیں امت کا تفرقہ اور امت کے درمیان اختلافات کر کر کے, تو وہاں تو بہرحال سلام و دعا اور کلام بھی نہیں ہو سکتا. لیکن آج الحمدللہ ہم نے آپ کا نام تو بہت سنا ہے, مناظرے بھی آپ کے میں نے سنے ہیں کہ کافی کرتے ہیں. تو بولے ہاں ایسا ہے, اصل میں ہمارے ہاں کچھ غلط فہمیاں ہیں, آپ کے ہاں کچھ غلط فہمیاں ہیں, ہمیں چاہیے کہ بیٹھ کے جمع ہو, امت کو اندر اتحاد پیدا ہو, یہ ہو. میں نے کہا وہ تو خیر ہونا بھی چاہیے, صحیح بات ہے, لیکن میں آپ کو ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ غلط فہمی ہے میری دور کر دیجئے. کہنے لگے کون سی غلط فہمی؟ میں نے کہا المحنت علی المفنس خلیل احمد سہارنپوری کی جو کتاب ہے اور جو بریلویوں کے جواب میں ترکوں کے علماء کے پاس بھیجی گئی تھی لکھ کر کے کہ بریلویوں نے جو آپ دیوبندیوں کے عقیدے بیان کیے تھے اس کے جواب میں, تو اس میں مولانا نے یہ لکھا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے یعنی ہمارا جو اصل ہے, اصل میں اور عقیدے میں ہم مقلد ہیں ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری کے, یہ ہمارے امام ہیں دو. اور جزیات میں فروع میں ہم یعنی مسائل میں ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے, اور ہم جو ہے کیا کہتے ہیں جناب علی, ہم مسلکن اور مشربن نقشبندی چشتی قادری سہروردی اور وہ لمبی سی, اور میں نے پچھلے لیکچر میں 12 امام بتلائے نا کہ ان کے جس طرح شیعوں کے 12 امام ہیں اس طرح ان کے بھی 12 امام ہیں. ایک بکری جب ایک سانڈ سے نہیں مطمئن ہوتی ہے تو پھر ریوڑوں میں گھومتی پھرتی ہے, پھر اس کے 10 سانڈ ہو جاتے ہیں. جب جو اپنا مرکز چھوڑ دے, جو اپنا منبع اور سرچشمہ چھوڑ دے, تو وہ گندی نالیوں کیڑوں کے گندی نالیوں سے پانی پینا شروع کر دیتا ہے. ہمارا منبع اور ہمارا سرچشمہ ہدایت قرآن و سنت ہے. جو شخص قرآن و سنت کے اوپر مطمئن نہ ہو, امتی کی باتوں اس کے لیے حجت اور دلیل ہوں, تو ظاہر ہے وہ کشات العائرہ ہے, وہ اس بکری کی مانند ہے جو ادھر بھی موٹے موٹے بکروں کو دیکھتی ہے, ادھر بھی موٹے موٹے مگروں کو دیکھتی ہے, ادھر بھاگ کے جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ادھر نہیں کچھ سمجھ آتی تو ادھر بھاگ کے آتی ہے, تو کبھی ادھی بیچ میں وہ گھومتی رہتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال میں نے کہا حضرت اصل اور عقیدے میں آپ تو مقلد ہیں ابو الحسن اشعری ماتریدی اور ابو منصور ماتریدی کے, اور فروع میں یعنی شاخوں میں, یہ جڑ اصل معنی جڑ میں تو آپ ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کو امام مانتے ہیں, اور یہ شاخوں میں فروع میں آپ امام مانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. تو سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ لوگ عقیدے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں نہیں امام مانتے ہیں؟ بھائی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں, تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کچھ الگ تھلگ تھا کہ آپ نے عقیدے کے لیے کچھ اور امام ڈھونڈا, فروع کے لیے کچھ اور امام ڈھونڈا, مسلک اور مشرب کے لیے کچھ اور امام ڈھونڈا, چشتی قادری نقش. میں نے کہا نا جب ایک مرکز چھوٹتا ہے تو آدمی کہیں کا نہیں رہتا ہے, ان کی مثال یہی. تو کہنے لگے اس میں انکار کہاں ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے عقیدے پہ نہیں ہیں. دیکھ رہے ہیں مناظر ہے نا, یہ مناظر ہے, یہ مناظرے کی منطق ہے. کہتا ہے اس میں ہم کو یہ دکھائیے کہ انکار کہاں ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے عقیدے پہ نہیں ہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی. اب اس پہ دوسرے اخوان بولنے لگے, بات چیت کرنے لگے, بہرحال وہ بات وہیں ٹھپ ہو گئی. پھر میں اس کو گھما کے وہیں لایا, لیکن وہ بہرحال وہ کہنے لگا دیکھیے آپ لوگ تو ہمیں شیعوں کے درجے میں رکھ کر کے گفتگو وہ کیسٹ میرے پاس موجود ہے, میں نے ریکارڈ بھی کری تھی الحمدللہ, وہ موجود ہے. آپ لوگ تو ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے, آپ لوگ تو ہمیں شیعوں کے درجے میں گفتگو کرتے ہیں, ہم رفع دین نہ کریں, آمین بالجہر نہ کریں تو آپ ہم کو کافر کہتے ہیں. میں نے کہا کون سا احمق اور کون سا ذلیل آدمی رفع دین نہ کرنے پر آپ کو کافر کہے؟ کون سا اہل حدیث بچہ ایسا ہے جو رفع دین نہ کرنے پر آپ کو کافر کہتا؟ بھائی کون سا آدمی؟ یہ تو احمق اور غبی اور بیوقوف آدمی ایسی بات کر سکتا ہے. کہا نہیں ایسا ہوتا ہے. بہرحال میں نے کہا غلط بات ہے, ایسی بات نہیں, اصل مسئلہ عقیدے کا ہے. عقیدے میں اگر اختلاف ہو تو ظاہر ہے اتفاق نہیں ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 13 برس کفار و مشرکین کے درمیان کشمکش رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان, لیکن آپ نے عقیدے توحید سے کبھی سودا نہیں کیا.
انہوں نے بھی کہا کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں، کچھ دن ہم آپ کے معبود کو مان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا، اور کسی بھی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا ہے، چاہے یہ دنیا الگ ہو جائے، ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو، لیکن پھر بھی ہم اس کو ماننے والے بولو ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ خطبہ جمعہ میں نہیں بیٹھے ہیں کہ جناب علی بولنا حرام ہے، ماشاءاللہ آپ بولا کریں، ہمارے ساتھ رہیں، چلیں لگے تو بہرحال، لیکن وہ اس پوائنٹ پہ آیا نہیں، کہنے لگا کہ اصل میں جنہوں نے